رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مستحکم کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے ملک میں چینی باشندوں اور منصوبوں کی حفاظت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان پارلیمنٹ کے ذریعے اقوام متحدہ کے ترقیاتی اہداف کو اپنے ترقیاتی ایجنڈے کا باضابطہ طور پر حصہ بنانے والا پہلا ملک ہے۔ اور امریکہ کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالنے کا عمل جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے گزشتہ ماہ کی 26 تاریخ کو ایران پر اسرائیلی حملے کی ایک بار پھر پرزور مذمت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی دارالحکومت میں ٹریفک کی آمد و رفت میں روانی کو یقینی بنانے کے لیے اسلام آباد جینا ایونیو، 9 ایونیو اور سرینا چوک کنونشن سینٹر چوراہوں کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا کہ سرینا چوک کنونشن سینٹر کا منصوبہ 60 دنوں میں مکمل ہوگا۔ دفتر خارجہ نے ملک میں چینی شہریوں، منصوبوں اور اداروں کے تحفظ کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کراچی میں ہونے والے ایک واقعے میں جس میں 2 چینی شہری شامل ہیں، دفتر خارجہ نے کہا کہ آج صبح کراچی میں فائرنگ کے واقعے کے نتیجے میں زخمی ہونے والے دونوں چینی باشندوں کا نجی محافظوں سے جھگڑا ہوا تھا۔ زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال میں پہنچا دیا گیا، جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ ان کی ہمدردیاں زخمی افراد کے اہل خانہ سے ہیں اور ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور پاکستان ذمہ دار افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پرعزم ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے ترقیاتی اہداف کے لیے پرعزم ہے اور رواں ماہ باکو میں ہونے والی COP29 کانفرنس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا۔ انہوں نے یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے ایمبیسڈر منیر اکرم سے ملاقات کے دوران پاکستان کے ترقیاتی ایجنڈے، COP29 کانفرنس میں شرکت کی تیاریوں اور اقتصادی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہی۔ احسن اقبال نے کہا کہ دنیا میں کاربن کا سب سے کم اخراج کرنے کے باوجود پاکستان موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے بری طرح متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف پر پاکستان کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان پہلا ملک ہے جس نے پارلیمنٹ کے ذریعے ان اہداف کو اپنے قومی ترقی کے ایجنڈے کا باقاعدہ حصہ بنایا ہے۔ ادھر آج اسلام آباد میں گوادر پورٹ فری زون پر پیش رفت کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے سرکاری اور نجی شراکت کے تحت مزید منصوبے شروع کرنے پر زور دیا تاکہ گوادر کو نجی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش بنایا جا سکے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ روپے کی قدر اور ترسیلات زر میں اضافے کی بدولت ملک کی معیشت درست سمت پر گامزن ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ قومی معیشت کے استحکام کے لیے حکومتی اقدامات کی بدولت عالمی اداروں کے پاکستان پر اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پالیسی ریٹ کم ہو رہا ہے جبکہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے ٹیکنالوجی کی ترقی سے فائدہ اٹھانے پر زور دیا اور کہا کہ FPR کی ڈیجیٹلائزیشن کا مطلب شفافیت اور بدعنوانی کو یقینی بنانا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم شہدائے جموں اس تجدید عہد کے ساتھ منائیں گے کہ حق خود ارادیت کے حصول تک شہداء کے مشن کو جاری رکھا جائے گا۔ ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کی فورسز، بھارتی فوج اور انتہا پسند بلوائیوں نے جموں کے مختلف علاقوں میں لاکھوں کشمیریوں کا اس وقت قتل عام کیا جب وہ نومبر 1947 کے پہلے ہفتے میں پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ امریکہ میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالنے کا عمل جاری ہے۔ ہر ریاست اور ڈسٹرکٹ کولمبیا کے رائے دہندگان الیکٹورل کالج میں اپنے نمائندے منتخب کریں گے۔ اس کے بعد منتخب ارکان 4 سال کے لیے صدر اور نائب صدر کا انتخاب کریں گے۔ اور عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ دائمی بیماریوں اور زخمیوں کا شکار بچوں سمیت 100 سے زائد مریضوں کا کل غزہ سے انخلاء عمل میں لایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔